السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اصول شاشی کا کتاب الفصل الصریح والکنایہ کا دوسرا جو ہے پارٹ ہم پڑھیں گے۔ پچھلے پارٹ کے اندر میں نے آپ کو صریح کی تعریف، صریح کی مثالیں اور اس کا حکم بتایا۔ آج ہم کنایہ کے بارے میں پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکنایہ، اور کنایہ ہی ما استرت معناہ، کنایہ کی ہم تعریف پڑھیں گے کہ جی کنایہ کا جو معنی ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا صریح اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی مراد جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن کنایہ اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ والمجاز، اور یہ مجاز کی طرح ہوتا ہے، قبل اس سے ان یصیر متعارفاً، جب تک کہ اس کا معنی جو ہے وہ متعارف نہیں ہوتا، بمنزلۃ الکنایہ، تو وہ بھی کنایہ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب تک مجاز اور کنایہ سیم ہوتے ہیں تب تک، جب تک مجاز کی جیسے اگر ہمیں تعریف پتہ نہ چل جائے یا مجاز کے بارے میں ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ لفظ آیا حقیقت ہے کہ مجاز ہے، تب تک وہ کنایہ کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ مجاز کنایہ کی طرح نہیں رہتا۔ لیکن یوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنایہ اسے کہتے ہیں جس کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ وکنایۃ الحکم، اور کنایہ کا جو حکم ہے، ثبوت الحکم بہا عند وجود النیت، نیت کے پائے جانے کی وجہ سے اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، او بدلالت الحال، یا دلالت حال کی وجہ سے۔ تو آگے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اذا لا بد من دلیل، جب تک کہ نہ ہو کوئی دلیل ایسی کہ جو اس کے یزول بہ التردد، جو اس کے تردد کو زائل کر دے، ویترجح، اور ترجیح دی جاتی ہے، بہ بعض الوجوہ، بعض وجوہ کو، یعنی جو ترجیح جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعض وجوہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ولہذا المعنی، اسی معنی کی وجہ سے سمیہ کے نام دیا گیا ہے لفظ بیبونت کو، والتحریم کو، یہ دونوں جو الفاظ ہیں کنایہ فی باب الطلاق، طلاق کے باب میں، لمعنی تردد، اس لیے کہ اس کے معنی میں تردد ہے، و استتار المراد، اور اس کی مراد چھپی ہوئی ہے، لا بد، نہ کہ اس وجہ سے اس کے اوپر طلاق والا عمل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ بات سمجھیں۔ یہاں تک سب سے پہلے ہم نے کنایہ کی تعریف بتائی۔ میں نے آپ کو کنایہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ نیت کے پائے جانے کی وجہ سے یہ حکم ثابت ہو جاتا ہے، یا دلالت حال کی وجہ سے اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک کنایہ کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اگر کوئی مرد جو ہے اپنے یعنی لفظ بیبونت یا تحریم کا لفظ جو ہے وہ اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ آپ جو ہے نا انتی بائن، یا انتی تحریم، یا یہ والا جب لفظ بولتا ہے تو اس لفظ کے اندر جو ہے نا کنائی الفاظ ہیں، کیونکہ اس کا جو معنی ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، یعنی اس کے معنی میں تردد ہے۔ آیا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے بیبونت سے مراد جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو جدائی کا مطلب یہ کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے جدا ہو جا، یا پھر یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا طلاق بائن ہے، یا تحریم کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی میں تردد ہے، چھپا ہوا معنی ہے اس کا وہ اس طرح کہ وہ ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا ہو کہ آپ غیر مردوں کے اوپر جو ہے نا حرام ہے، یا یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ آپ مجھ پر حرام ہے۔ یعنی دیکھیے اس کے معنی میں جو ہے نا وہ تردد پایا گیا ہے طلاق کے باب میں، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا کنایہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر طلاق والا عمل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ معاشرے کے اندر اب کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو تحریم یا حرام والا لفظ بولتا ہے نا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یعنی وہ حرام والا لفظ جب بول رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو پھر اس کو طلاق بائن ہی واقع ہوگی، کیونکہ یہ لفظ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اپنی بیوی سے جدا کر دیا جائے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ طلاق والا یہاں پر عمل جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ یعنی ویسے تو اس کے اوپر جو طلاق والا جو عمل ہے نا وہ اس طرح ہوگا کہ اس کے اوپر لفظ تحریم اور بیبونت کی وجہ سے جو عمل ہے وہ طلاق بائن ہوگا، لیکن یہ کنایہ کے باب کے اندر جو ہے نا وہ آتا ہے کیونکہ اس کے معنی کے اندر تردد ہو گیا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، وہ حکم الکنایات، اور جو کنایات کا حکم ہے نا فی حق عدم ولایت الرجعت، یہ رجعت کی ولایت کے نہ ہونے کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے جب اس کو طلاق بائن ہو جائے گی تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کو جو ہے نا رجوع والا معاملہ نہیں رہے گا۔ وجود معنی تردد، اور اس کے معنی میں تردد پایا گیا ہے، یعنی کنایہ کے معنی میں تردد پایا گیا ہے۔ لا یقام بہ العقوبات، لیکن عقوبات میں ایسا نہیں ہوتا، یا عقوبات کے قائم مقام نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ دیکھیں کنایات کا جو حکم ہوتا ہے نا، کنایات کے اندر تو جو ہے نا تردد ہو جاتا ہے،
لیکن جو ہوتی ہیں نا عقوبات کہتے ہیں سزائیں، عقوبات کہتے ہیں حدود، ان کے اندر جو ہے نا تردد نہیں پایا جاتا۔ اگر ان کے اندر تردد پایا جائے تو حد جو ہوتی ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عقوبات کے اندر جب تردد کا معنی آتا ہے نا، تردد کہتے ہیں شک کو، بات چھپی ہوئی ہونا، تو اگر عقوبات کے اندر تردد کا معنی آتا ہے تو وہ بات جو ہے، وہ حد جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن کنایات کے اندر اگر تردد والا معنی پایا جاتا ہے تو پھر متکلم جس طرح کی نیت کرتا ہے تو وہ معاملہ اسی کے اوپر حکم لگ جاتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے دیکھیں حتی لو اقر علی نفسہ فی باب الزنا، جس طرح کہ یہاں تک کہ اگر کوئی اقرار کرے اپنے اوپر زنا کے باب میں یا چوری کا، تو لا یقام علیہ الحد، ہم اس کے اوپر حد قائم نہیں کریں گے، ما لم یذکر لفظ الصریح، جب تک کہ وہ لفظ صریح ظاہر نہ کر دے، ذکر نہ کر دے۔ مقصد اگر یہ کوئی کہتا ہے انی جامعۃ فلانا، کہ میں نے فلاں کے ساتھ جماع کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر فلاں کے ساتھ اس نے اگر زنا، مطلب اپنے اوپر یہ کہہ رہا ہے نا میں نے فلاں کے ساتھ جماع کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے اپنی بیوی سے جو ہے یعنی اس کے معنی میں تردد ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے جو ہے وہ حالت حیض میں جماع کیا ہو، وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس نے اپنی بیوی سے جو ہے نا مطلب شک کے طور پر جماع کر لیا ہو، تو اس طرح اگر کوئی انسان ایسے معنی بولتا ہے جس کے اندر تردد پایا جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر اس کو سزا نہیں لگائیں، کیونکہ اگر کوئی ایسا الفاظ حد کے اندر بولا جاتا ہے تو اس کی حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے میں نے غیر کا مال لیا، تو غیر کا مال لیتا ہے اور وہ اس کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے غیر کا مال لیا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے چوری کی ہے، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اس نے غیر کا مال لیا لیکن اس کی اجازت سے لیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے غیر کا مال لیا، اس کو کسی نے ہبہ کیا ہو، تو یہ چوری نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی انسان ایسا لفظ بولتا ہے تو ہم اس سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، کہ بھئی تم صریح الفاظ بولو یا پھر مراد کو جو ہے نا ظاہر کرو۔ اگر کوئی اس طرح کے الفاظ بولتا ہے تو ہم اس کے اوپر حد نہیں لگا سکتے۔ ایک بات ہوگی، دوسری بات سمجھے والی حاضر معنی، اسی معنی کی وجہ سے گونگے کے اوپر بھی جو ہے نا لا یقام الحد، حد قائم نہیں کی جائے گی علی الاخرس، گونگے کے اوپر، بالاشارہ، اشارے کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی گونگا آدمی جو ہے نا وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اشاروں سے سمجھا دیتا ہے کہ میں جو ہے نا فلاں سے جو ہے وہ میں نے جماع کیا ہے، تو ہم اس کے اوپر حد نہیں لگائیں گے کیونکہ یہاں پر تردد پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی تہمت لگا دے زنا کی، فقال الآخر، اور دوسرا اس کی تصدیق کر دے، صدقتا، یعنی اسے یہ کہہ دے کہ آپ نے سچ کہا، لا یجب الحد علیہ، تو اس کے اوپر بھی حد نہیں لگائیں گے، الی احتمال التصدیق لہو فی غیرہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ میں جو ہے نا وہ تصدیق کر رہا ہو، یہ احتمال بھی باقی ہے کہ وہ اس کے علاوہ میں تصدیق کر رہا ہو۔ تو یہاں پر یہ آپ کو بات بتا دی گئی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ غیر کے، کوئی آدمی تھا وہ زنا کا اقرار کر رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر دوسرا آدمی آ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تصدیق اس کی کسی اور چیز میں کر رہا ہو، تو اسی لیے اگر کوئی بندہ باہر سے آ کر کہہ دے کہ یہ سچ بول رہا ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا حد نہیں لگائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ یہ کانسیپٹ سمجھ کے رکھیں کہ عقوبات کے اندر اگر تردد کا معنی پایا جائے تو حدیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آج کے سبق میں نے آپ کو کنایا کا حکم، کنایا کی تعریف اور اس کے اوپر ایک مثال، اور پھر عقوبات کے اندر کنایات کا کیا حکم ہے اگر تردد والا معنی آ جائے، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ یہاں تک ہمارا فصل فی الصریح والکنایہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی جو ہے بات سمجھ میں نہ آئی ہو اور آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو ضرور آپ کمنٹ کر لیں۔ باقی انشاءاللہ فصل فی المتقابلات ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔